الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت رجائي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. مولا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله. سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ. تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ نہایت پیار و محبت و ادب کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى له. اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. میرے انتہائی قابل صد واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے ذکر خدا کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے.
جتنی دیر ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ذکر اولیاء کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اتنی دیر ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ بس میرے عزیزو، آج آپ کی اور میری تقریباً اس محفل میں پہلی ملاقات ہے۔ میرے انتہائی قابل ذی قدر میرے چھوٹے بھائی، میرے دوست حافظ محمد معاذ سلمہ اللہ تعالی، اور جن دوستوں نے محفل کا اہتمام کیا، محمد ارسلان، محمد بلال، محمد عثمان، محمد شہروز، محمد احمد، جتنے بھی معاونین محفل ہیں، اللہ کریم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ان احباب کا محفل کا اہتمام کرنا اور آپ کا یہاں پر آ کر بیٹھنا اللہ ضائع نہیں کرے، کیونکہ عرش والا رب جو ہے وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں۔ میں مختصر سی گفتگو کروں گا، اور آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ کس نیت سے بیٹھنا؟ عمل کی نیت سے۔ قومیں عمل سے بنتی ہیں، کردار سے بنتی ہیں قومیں۔ جب میری کوئی بات، میرا کوئی جملہ، میرا کوئی لفظ آپ کو پسند آ گیا تو کیا کہنا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ۔ اے میرا پتر، تسی سبحان اللہ نہیں کہنے، اے چھوٹے بچے جتنے ہو نا، تسی اندر کہنی ہے سبحان اللہ، تسی اچھی آواز نال نہیں کہنے۔ اے بڑے بولن گے تو پھر میں نے کوئی سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری زبان پر اپنا اور اپنے نبی کا نام جاری کر دیا ہے۔ سارے کہہ دو صلی اللہ، حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھنا ہے، یہاں درود پڑھیں ثواب ملتا ہے، آقا کے روزے پہ جا کے درود پڑھیں تو آقا کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے تو روزے پر پڑھنا بھی نصیب ہوگا۔ تو حضور کا نام آئے تو سب نے کیا کہنا ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور عرش والا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے آپ کا ذکر اے نبی کیا کر دیا؟ اس کا لفظی معنی یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے تیرے ذکر کو، کہ محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، تیرا ذکر اونچا کر دیا، تیرے ذکر کو بلندیاں عطا کر دیں۔ سنیں، دنیا میں بندہ آتا ہے تو پیدائش کے بعد ذکر ہوتا ہے، بندہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، اس کی زندگی کیسی ہے۔ مگر تیرے اور میرے نبی کا شان یہ ہے کہ آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ذکر پہلے بلند ہو رہا ہے۔ آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، چرچا پہلے ہو رہا ہے۔ آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، اعلانات پہلے ہو رہے ہیں۔ آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، بشارتیں پہلے دی جا رہی ہیں۔ آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں،
خوشخبریاں پہلے سنائی دی جا رہی ہیں. ہمارے آقا ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, ذکر پہلے ہو رہا ہے. زبور میں بھی ہمارے نبی کا ذکر ہے, تورات میں بھی ہمارے نبی کا ذکر ہے, انجیل میں بھی ہمارے نبی کا ذکر ہے. ورفعنا, توجہ خدا را, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے, اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں, نبوت حضرت آدم کی ہے, ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. نبوت حضرت نوح کی ہے, ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. جو نبوت ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے, ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. جو نبوت ہے وہ حضرت اسماعیل کی ہے, ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. جو نبوت ہے وہ حضرت یعقوب کی ہے, ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. جو نبوت کا دور ہے وہ حضرت یوسف کا ہے, مگر ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. جو نبوت ہے وہ حضرت زکریا کی ہے, جو ذکر ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. جو نبوت ہے وہ حضرت یحییٰ کی ہے, ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تیرا ذکر ایسے بلند کیا ابھی تو دنیا میں آیا نہیں ہے, تیرا ذکر پہلے بلند ہو رہا ہے. اور فرمایا میرے محبوب تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا, اتنا اونچا کروں گا کہ تیرا مقام اتنا بلند ہوگا کہ چلے جو حضرت موسیٰ, مجمع والوں توجہ کرنا, چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے, اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, بیت اللہ سے چلے اور خدا کے نور تک پہنچے. خدا را توجہ, چلے جو بیت اللہ سے تو خدا کے نور تک پہنچے. سارا مجمع مل کے بولے ہمارے نبی کا ذکر بلند ہے, ہمارے نبی کا ذکر ہے, ہمارے نبی کا ذکر بلند ہے. اور سنیں, ہم اپنے نبی کا ذکر میں بلند نہیں کر سکتا, آپ بلند نہیں کر سکتے. یہ تو رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا. ہاں, جو حضور کا ذکر کرے گا نا اس کا ذکر بھی بلند ہو جائے گا. جو حضور کا ذکر کرے گا اس کا ذکر بھی کیا ہوگا, اس کا ذکر بلند ہوگا, اس کا ذکر اونچا ہوگا. کیوں؟ جڑے نبی نال جڑ گئے نے او اڑ گئے نے. جو حضور کے ساتھ وابستہ ہو گئے نا, اللہ نے انہیں عزتیں دے دی, اللہ نے انہیں عظمتیں دے دی. تو فرمایا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اے میرے نبی ہم نے آپ کو ہر چیز اعلیٰ دے کر, خدا را میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, فرمایا محبوب آپ کو ہر چیز اعلیٰ دے کر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. میرا یقین یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت بھی دی اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو رسالت بھی دی اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو مقام بھی دیا اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو مرتبہ بھی دیا اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو اخلاق بھی دیا اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو تلاوت دی اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو کتاب دی اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو کلام دیا اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو تقویٰ دیا اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو فصاحت دی اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو مسکرانا دیا اعلیٰ, اللہ نے ہمارے نبی کو بولنا دیا اعلیٰ. تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی کی زلف بھی اعلیٰ ہے, میرے نبی کی آنکھ بھی اعلیٰ ہے, میرے نبی کی زبان بھی اعلیٰ ہے, میرے نبی کے ہاتھ بھی اعلیٰ ہے, میرے نبی کا چلنا بھی اعلیٰ ہے, میرے نبی کا رکنا بھی اعلیٰ ہے, ہمارے نبی کا کھڑا ہونا بھی اعلیٰ ہے, ہمارے نبی کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے, ہمارے نبی کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے, ہمارے نبی کا رونا بھی اعلیٰ ہے. میرے ساتھ مل کے بولنا, ہمارے نبی کا مکہ بھی اعلیٰ ہے, ہمارے نبی کا بولو مدینہ بھی. جو اعلیٰ تھا وہ اللہ نے ہمارے نبی کو دے دیا, جو اعلیٰ تھا وہ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
عطا فرما دیا۔ اب اللہ کا جو حضور سے مخاطب ہونے کا انداز ہے نا، وہ سن لیجئے ذرا، خدا را توجہ کرنا اور یقین جانیے، اے ہر ایمان والے دا یقین ہونا چاہیے کہ جیڑی جیڑی چیز میرے نبی دے نال ہے او آلہ، جیڑی جیڑی چیز میرے نبی دے نال ہے او کی ہے؟ اے زلف میرے نبی دے نال ہے آلہ، اکھ میرے نبی دے نال ہے آلہ، اے لباس میرے نبی دے نال ہے آلہ۔ توجہ، جیڑی جیڑی چیز میرے نبی دے نال ہے او بھی آلہ، تے جڑے جڑے صحابہ میرے دے نبی دے نال نے بولو او بھی۔ اے ابو بکر کیوں آلہ ہے کہ میرے نبی دے نال ہے؟ اے عمر کیوں آلہ ہے کہ میرے نبی دے نال ہے؟ وہ آج بھی روزے وچ جا کے ویکھ لو، آج بھی روزہ رسول دے اندر جا کے ویکھ لو، ابو بکر بھی نبی دے نال ہے، عمر بھی نبی دے نال ہے۔ تو سننا ذرا، ہائے کیا ذرا سبحان اللہ یار، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے۔ جوانوں توجہ کرنا، اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر کو پکڑا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ سے کس کو پکڑا ہوا ہے؟ ابو بکر کو، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کو پکڑا ہوا ہے۔ حضور چلے، جدو حضور ٹرے نا، صحابہ دیکھ کے مسکرائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ یا نبی اللہ، آپ کا ابو بکر کو پکڑ کے، عمر کو پکڑ کے ہمیں چلنا بڑا پسند آیا۔ حدیث کے اگلے الفاظ سننا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جا جبرائیل، جا جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دے کہ اے میرے محبوب، یہ آپ کی مدینے کے اندر جو ٹور ہے نا، ابو بکر کو ہاتھ پکڑ کر، عمر کا ہاتھ پکڑ کر چلنا، یہ صرف زمین فرش والوں کو پسند نہیں آئی، یہ ٹور رب کو عرش پر بھی پسند آ گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا محبوب، کل قیامت والے دن آپ جنت میں بھی یوں چلیں گے، جنت میں بھی یوں چلیں گے۔ آقا نے فرمایا صحابہ جنت ہوگی، جنت کے نظارے، جنت کی گلیاں ہوگی، میں محمد اسی طرح چلوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نقطہ نظر پر میں لانا چاہتا ہوں، خدا را توجہ، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ کس نے پکڑا؟ سارے بولو نبی پاک نے۔ کس نے پکڑا؟ حضرت عمر کا ہاتھ کس نے پکڑا؟ اتنی گل سمجھ آ گئی نا؟ میں کہا تو جو مرضی کر، چھڑا نہیں سکتا۔ میں نے کہا جو مرضی کر، میں نے کہا ابو بکر اور عمر کو نبی سے دور کرنے والوں، ابو بکر اور عمر کو نبی سے دور کرنے والوں، اگر ابو بکر اور عمر نے نبی کو پکڑا ہوتا پھر تو چلو کوئی بات تھی، مگر یہاں پر تو کہتا ہے یہ دور ہو جائیں، نا یہاں پر تو ابو بکر کو بھی نبی نے تھاما ہوا ہے، عمر کو بھی نبی نے تھاما ہوا ہے، اور یہ دنیا میں بھی اگٹھے تھے، روزہ رسول میں بھی اگٹھے ہیں، اور یہ جنت کے اندر بھی اگٹھے ہوں گے۔ جو مرضی کرے چھڑا نہیں سکتا، جو مرضی کرے، جو مرضی کرے۔ یہ بتا کی ہے، اندھی وہی مثال ہے، اندھی وہی مثال ہے۔ اے گڑی لنگ دی ہے نا، گڑی کار گزرے یا کوئی گڑی گزرے، وہ کتا گڑی نو ویکھ کے پونکدا ہے۔ خدا را جوانو توجہ کرنا، کتا گڑی نو ویکھ کے کی ہے تو گڑی دے پیچھے دوڑدا ہے، حالانکہ کتے نے گڑی چلانی بھی نہیں، کتے نے گڑی چلانی بھی نہیں، کتے نے گڑی خریدنی بھی نہیں، اچھا کتے نے گڑی وچ بہنا بھی نہیں، وہ پوکدا تاں ہے کہ وہ عادت تو مجبور ہے۔ وہ عادت تو کی ہے؟ وہ عادت تو مجبور ہے۔ اور میں نے کہا ابو بکر و عمر جنتی ہیں، بولو میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، میرے نبی کا ہر صحابی، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نبی کا ہر صحابی۔ اور میں کہا جنہاں نو رب جنت عطا کرے
جنہاں نو مدینے دا تاجدار جنت عطا کرے تیرے پوکن نال کی ہوئے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ یاد رکھنا ہم اپنے نبی کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، ہم اپنے نبی کی آل کے بھی بولو۔ میں اور کہنا یا اسی نبی دے سچیاں دے بھی نوکراں، علی دے بچیاں دے بھی نوکراں، اسی نبی دے یاراں دے بھی نوکراں، اسی علی دے بچیاں دے بھی بولو کیاں نوکراں۔ خدا را توجہ، محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز اعلیٰ عطا کر کے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ آپ کا ذکر کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، خدا را توجہ۔ اے میرے نبی، اے میرے سونے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کو سارے نبیوں کا امام بنا کے نہ آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سارے نبیوں کا امام بنا کر آپ کا ذکر کیا کر دیا؟ سارا مجمع توجہ کرے۔ جو ختم نبوت کے عقیدے کا چوکیدار ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو نعرے دا موقع دے گے، گل سننا ذرا۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ بعد میں نے یہ کی کہ محبوب تجھے نبیوں کا امام بنا کر تیرا ذکر کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ سننا مجمع والو، مسجد اقصی ہے، سارے نبی موجود ہیں۔ مسجد اقصی ہے، سارے نبی موجود ہیں۔ آدم بھی موجود ہیں، نوح بھی موجود ہیں، زکریا بھی موجود ہیں، ابراہیم، اسماعیل، 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں۔ یہ مجمع میرے ساتھ بولے گا، جتنے بھی مسجد اقصی میں معراج والی رات نبی موجود ہیں، ان میں یہ مرزا غلام قادیانی کانا تو نہیں ہے نا؟ ان میں یہ شامل ہے، اور جنہوں نے نبی بننا تھا، جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا، وہ وہاں پر موجود تھے۔ اب سارے انبیاء موجود ہیں۔ جماعت کون کرائے؟ مصلی خالی ہے۔ جماعت کون کروائے؟ مصلی خالی ہے۔ جماعت وہ کروائے جو نبی ہو تو سارے نبی، جماعت وہ کروائے جو نبی ہو تو سارے نبی ہیں۔ جماعت وہ پڑھائے جو پیغمبر ہو تو سارے پیغمبر ہیں۔ جماعت وہ پڑھائے وہ کروائے جو معصوم ہو تو سارے معصوم ہیں۔ جماعت وہ پڑھائے جو نبی ہو تو سارے نبی، جماعت وہ کروائے جو معصوم ہو تو سارے معصوم، جماعت وہ کروائے جو علیہ السلام ہو تو سارے علیہ السلام۔ اب سارے خاموش ہیں، مجمع والوں توجہ کرنا، سارے خاموش ہیں کہ جماعت کون کروائے؟ جماعت کون کروائے؟ نبی کروائے تو سارے نبی ہیں، کوئی معصوم کروائے تو نبی سارے معصوم ہوتے ہیں، کوئی علیہ السلام پڑھائے تو سارے نبی علیہ السلام ہیں، کوئی پیغمبر جماعت کروائے تو سارے پیغمبر ہیں۔ میرا ذوق اتنے میں جبرائیل آگے بڑھے، توجہ خدا را، جبرائیل آگے بڑھے، حضور کا جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر تیرے اور میرے نبی کو جبرائیل نے مصلی پہ کھڑا کیا اور اعلان یہ کیا کہ آج نبیوں کو جماعت وہ کروائے گا جو نبی بھی ہوگا اور ساتھ خاتم النبیین بھی ہوگا۔ آج جماعت وہ کروائے گا جو نبی بھی ہوگا اور خاتم النبیین بھی ہوگا۔ خدا را توجہ کرنا، عرش والا رب کہہ رہا ہے محبوب محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو سارے نبیوں کا امام بنا کرنا آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اور بتاتا ہوں میں تمہیں طالب، خدا را میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، لنگر دا انتظام ہے آج جو نہیں ہے کہ ہے، چلو میرے وال ویکھو ماشاءاللہ۔ ان جڑے بندے نے نہیں آکھے ہیں نا، یہ ہر بندہ لب رہے نہیں کہنا لگا۔ ٹھیک ہے جی، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا را توجہ کرنا، ہمارے نبی کا ذکر بلند ہے، بولیے ہمارے نبی کا ذکر ہے۔
اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے نا، معجزے دیے کہ نہیں دیے؟ اللہ نے سب نبیوں کو معجزے دیے، مگر جو معجزے سب سے زیادہ ہے نا وہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیے ہیں۔ وہ معجزے اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے دیا ہے بہت کچھ، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ کسی وڈیرے چودھری دا نام نہیں، بآواز بلند نام لینا ہے۔ سب کو دینے والا کون ہے؟ جولیاں بھرنے والا کون ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اور مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ بس انی گل یاد رکھنا، اللہ تے کلا۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عرش والا رب کہتا ہے میرے بندو قل یا عبادی الذین، اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے گناہگارو اے فاسقو، نہ، اللہ نے فرمایا میرے سونے نبی جتنے بھی گناہگار ہیں تو میرے بندے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی جانوں پہ ظلم کیے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کہتا ہے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، میرے سامنے صرف تم نے کہنا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر۔ اللہ کہتا ہے معافی مانگنا بندے تیرا کام ہے، اور تجھے معاف کرنا اور تیرے گناہوں پر پردہ ڈالنا مجھ عرش والے رب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، عرش والے رب کا فرمان، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا میرے محبوب سب نبیوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، آدم کو بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے، نوح کو بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب سب نبیوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، مگر میرے نبی تجھے تو شان والا دیا ہے، کیونکہ تو خود بھی شان والا ہے، تو مرتبے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اتنا عطا فرمایا کہ صفی اللہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو اتنا عطا فرمایا کہ نجی اللہ بنا دیا۔ حضرت یوسف کو حسن عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب کو اتنا دیا کہ بینائی لے کر پھر واپس کر دی۔ اللہ رب العالمین نے زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی تو عرش والے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب میرے سونے نبی عزتیں بھی تیرے لیے ہیں، عظمتیں بھی تیرے لیے ہیں، شان بھی تیرے لیے ہے، مرتبہ بھی تیرے لیے ہے، معراج بھی تیرے لیے ہے، نبیوں کی امامت بھی تیرے لیے ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا مجمع والو، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب سب نبیوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور میرے سونے نبی میں اللہ نے تجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ایک ہے بہت کچھ دینا، ایک ہے سب کچھ دینا، ایک ہے بہت کچھ دینا، ایک ہے سب کچھ دینا۔ عرش والے رب نے کہا میرے محبوب بس فرق یہ رکھا ہے کہ میں احد ہوں تو احمد ہے، میں اللہ احد ہوں تو احمد ہے، میں اللہ رب العالمین ہوں تو محبوب رحمت للعالمین ہے، میں اللہ داتا ہوں، میں دینے والا ہوں تو لینے والا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والا بھی بے مثال ہے، لینے والا بھی بے مثال ہے، دینے والا بھی بے مثال ہے اور لینے والا بھی بے مثال ہے۔ دینے والا وہ ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں،
لینے والا وہ ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، دینے والا وہ ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے، اور لینے والا وہ ہے جو کائنات کو سجانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو توجہ کرنا، اللہ اکبر، میرے عزیزو توجہ کرنا ذرا، توجہ خدا رہا تو سارے بولیے ہمارے نبی کا ذکر بلند ہے، ہمارے نبی کا ذکر، ہمارے نبی کا ذکر بلند ہے۔ اور میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، میں نے شروع میں ایک بات کی آپ سے، توجہ، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ زندگی بنتی ہے عمل سے۔ زندگی کس سے بنتی ہے بھائی؟ سارے بولیے، زندگی کس سے بنتی ہے؟ عمل سے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ صرف نبی کی ذات کو نہیں مانیں گے بلکہ نبی کی بات کو بھی مانیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا نبی کی بات کو بھی مانیں گے، پھر میں اللہ ولی کا شعر بھی سناؤں گا۔ نبی کی بات مانیں گے نا بھائی؟ پیر مہار علی گولڈوی تاجدار گولڈا کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب نے سنا ہے نا؟ ایک بات یاد رکھنا، میں گلی سجاؤں، محفل سجاؤں، لائٹیں لگاؤں، ساؤنڈ لگاؤں، لوگ خوش ہو گئے نا؟ لوگ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے جی محفل ہو رہی ہے۔ اور میں نے کہا محفلیں کرواتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھو گے حضور خوش ہوں گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے حضور خوش ہوں گے، عرش والا رب بھی راضی ہوگا۔ تو آخر میں ساری باتوں کا خلاصہ اس جو ہے وہ تاجدار گولڈا پیر مہر علی گولڈوی کے شعر میں بند کرتا ہوں۔ اسی حضور نو ویکھیا نہیں تو انیاں تعریفاں کر رہے ہیں۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں تو اتنی کیا کر رہے ہیں؟ تعریفیں کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو جنہاں نے حضور نو ویکھیا، تاجدار گولڈا نے تو پھر حضور کو جب خواب میں دیکھا نا تو کیا جملہ کہا؟ اج سکھ مترا دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے، اج سکھ مترا دی ودیریے کیوں جڑیاں مکھ چند بدل شاشانیے متھ چمکے لاٹ نورانیے۔ مجمع والو اے شعر میرے نال مل کے پڑھنا۔ کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، نانا مکھ چند بدر شاشانیے متھ چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، ہن مخمور اکھیاں مدبریاں، اندے رتبے کوئی نہ تولے، معراج والے رتبے، صاحب قرآن والے رتبے، خاتم النبیین ہون والے رتبے، ساقی کوثر ہون والے رتبے، اوندے رتبے کوئی نہ تولے، اوندیاں ریساں
کون کرے جندے منہ وچوں رب بولے۔ بس میرے بھائیو تقریر ختم ہو گئی، میرے ساتھ دو وعدے کر کے اٹھئے، ایک تو نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نماز آپ نے علماء سے یہ حدیث سنی ہے نا، نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ میرے پیاروں، میرے جگر کے ٹکڑوں، نماز پڑھو گے نا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، حضور کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد دنیا میں جینا ہے مسلمان بن کر اور عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار بن کر۔ یہ جو حضور کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر پہرا دیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھنا، ایک مسئلہ سمجھا دوں چھوٹا سا، یہ سارے میرے بیٹے بھائی توجہ کریں۔ آج ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان، ہمارے پاس قرآن کریم بھی ہے، نماز بھی ہے، کلمہ بھی ہے، یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ کیوں؟ بات سمجھنا ذرا۔ آج اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکات ہیں۔ اگر آج اللہ نے ہمیں قرآن جیسی لاریب کتاب دی ہے، یہ بھی ختم نبوت کا فیضان ہے۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ کا اور میرا تعارف ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا ہے تو یہ بھی ختم نبوت کا فیضان ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ دیا ہے تو یہ بھی ختم نبوت کا فیضان ہے۔ اگر آج ہم مسلمانوں کے پاس بخاری، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسلم، ابی داؤد احادیث اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہمارے نبی کی احادیث فرمودات، ہمارے نبی کے افعال اقوال موجود ہیں تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، عزتوں والا عطا فرمایا ہے تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ مجمع والوں توجہ توجہ، اگر کسی اور نے نبی آنا ہوتا تو پہلی کتاب منسوخ ہو جاتی، شریعت منسوخ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے انجیل آئی، مگر ہمارے آقا کے بعد انجیل منسوخ ہو گئی۔ زبور حضرت داؤد کو ملی، مگر قرآن کے بعد زبور منسوخ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو تورات ملی، مگر تورات منسوخ ہو گئی۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ ہمارے پاس کلمہ موجود ہے، یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں ہمارے نبی کے افعال و اقوال موجود ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ آپ اور میں، اگر بہترین امت ہمیں قرآن نے کہا، قرآن نے ہمارا تعارف یہ کروایا کہ تم بہترین امت ہو تو یہ بھی ختم نبوت کا فیضان ہے۔ ہمیں شب قدر ملی، ہمیں تاکراتیں ملی، ہمیں بیت اللہ کا حج ملا، ہمیں عمرہ ملا، ہمیں طواف کعبہ ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں رمضان ملا، ہمیں کلمہ ملا، ہمیں شریعت ملی۔ تو یہ ساری چیزیں عقیدہ ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو سارا مجمع میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کرے، ختم نبوت پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ بس میرے عزیزو، بس میرے بھائی، اللہ پاک عزت دے، اللہ عزت دے۔ تو یہ دیکھیں، میری بات سنیں، یقین جانو، میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میرے نبی کے صحابہ کے وفادار بن جاؤ، اہل بیت کے وفادار بن جاؤ، گل تواڈی زبان ہی تانوں سمجھ آ جائے گی۔ نبی دے صحابہ تے نبی دی آل دے وفادار بن جاؤ، تسی انہاں نال دنیا چ وفا کرو، او تواڈے نال قبر تے حشر چ وفا کرن گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی بھائیوں نے اس محفل کا انتظام کیا، آپ جتنے بھائی اس محفل میں آئے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
دعا فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدا طیبا کثیرا بسم اللہ والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا اللہ اس یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل ذکر مبارک کی محفل کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس محفل کا انتظام کرنے والوں کو یا اللہ ان کے مال جان ایمان میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی بزرگ بیٹے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ اس مجمع میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں یا اللہ مردوں میں عورتوں میں یا اللہ جس کی جو نیک خواہش ہے تمنا ہے مراد ہے یا اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ سب کی چھوٹی بڑی پریشانیاں دور فرما یا اللہ آخر میں یہ دعا ہے ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے بارے میں صحیح تھا بہتر تھا خیر والا تھا وہ ہمارے نبی نے یا اللہ ہمارے لیے مانگا ہے یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں عزت کی عظمت کی اتحاد کی اتفاق کی کامیابی کی نصرت و فتح کی ان بے اولادوں کے لیے اولاد نرینہ کی بیماروں کی شفا یابی کی یا اللہ کاروبار میں برکت کی یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں ہم تمام غلاموں کے حق میں قبول و منظور فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان وفی کل بلاد یا اللہ ملک پاکستان بڑے عجیب حالات اور دوراہے پہ کھڑا ہے یا اللہ ملک پاکستان کی مدد فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے یا اللہ یہ دعا میں کرتا ہوں اور تقریباً ہر محفل میں کرتا ہوں یا اللہ دلوں کے راز ہم نہیں تو جاننے والا ہے یا اللہ جو پاکستان کا دشمن ہے جو پاکستان کا غدار ہے جو پاکستان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو تو چن چن کر تباہ و برباد فرما دے اور یا اللہ جو پاکستان کے وفادار ہیں مخلص ہیں جو پاکستان کے لیے جانے دینے والے ہیں یا اللہ تو ان کی جان مال ایمان میں برکتیں عطا فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان وفی کل بلاد اللہم انصر لامت محمد اللہم اغفر لامت محمد اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم